یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ ان کی بستیاں تباہ کر دیتے تھے۔ قرآن مجید اور تاریخی شواہد کے مطابق یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں یہ ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کیا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کا رہائشی علاقہ ماسکو کے آس پاس بتایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین ایک اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر کروائی۔ حضرت ذوالقرنین اور اس دیوار کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ پاک نے اسباب و وسائل سے نوازا ہوا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسی پہاڑی پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ کہف میں باحوالہ یاجوج و ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کریں۔ چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی ہے وہ کوئی خیالی دیوار نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط ہے اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے۔ جب بھی میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اسے پیوند خاک کر دے گا، میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی بات کہ حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کہاں واقع ہے، وہ ہم آپ کو آگے چل کے اسی ویڈیو میں بتاتے ہیں، تو اس میں بھی کافی سارے اختلافات ہیں کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو کہ مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں جنگجو قوموں کے حملے سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک لگایا گیا ہے، جو کہ اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی اور نہ ہی کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مثالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض محققین کا یہ اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مرب ہے جو کہ یمن میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، دیوار مرب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سیلاب کو روکنے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی۔ ویسے بھی یہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ موجود ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے۔ یہاں پر اب تک ایک قدیمی لوہے کی بنی ہوئی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوطی سے بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی جب رضا ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین پر فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا وہ تمام مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی بہت زیادہ سخت قلت ہوگی، پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ پاک ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑا پیدا کرے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ سب مر جائیں گے تو ان کی لاشوں سے زمین کا 1 انچ بھی خالی نہ ہوگا، ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر ایک پرندہ بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینکیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایات میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں مسلمانوں پر حملہ منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔
اور مغربی قومیں ان کا مقاصد ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں، بلکہ قتل و غارت اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔